بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں السلام علیکم۔ آج ہمارا لیسن نمبر 6 ہے عربی زبان کے حوالے سے۔ تو جیسا کہ ہم نے 4 چیزیں اسم کے بارے میں اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کی ہیں۔ اسم کی جگہ جیسا آپ کو معلوم ہے کہ اسم کی جگہ جو چیز استعمال ہوتی ہے اس کو ہم ضمیر کہتے ہیں، اور چونکہ ضمیر جو ہے وہ بھی ایک اسم کی قسم ہے اور بہت زیادہ یوز ہوتی ہے، لہٰذا آج اس میں ضمیر کے بارے میں چند ضروری باتیں کریں گے۔ آپ یوں دیکھیں کہ اگر آپ کسی دوست سے مخاطب ہیں کہ میں حامد کے گھر جا رہا تھا، وہ اور اس کا دوست راستے ہی میں مجھے مل گئے، وہیں سے ہم تمہارے گھر آ گئے۔ ابھی دیکھا کہ یہ جو جملے میں نے بولے ہیں ان میں استعمال ہونے والے کچھ لفظ ایسے ہیں جیسے میں، وہ، اس، مجھے، ہم، تمہارے، یہ نام کی جگہ استعمال ہوئے ہیں۔ اگر ہم یہ جملے یا یہ الفاظ استعمال نہ کرتے تو ہمیں وہ حامد یا کسی اور شخص کا جو ہے جو وہ کام کر رہا تھا اس کا نام لینا پڑتا، تو اس کی جگہ جو استعمال ہوتی ہیں یہ ضمیریں کہلاتی ہیں۔ انہیں ہم انگریزی میں پروناؤنس بھی کہتے ہیں۔ اچھا، ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ کسی ترکیب یا جملے میں اسم کو صحیح طور پر استعمال کرنے کے لیے اس کے بارے میں جنس یعنی جینڈر، عدد یعنی نمبر، وسعت یعنی اس کا نکرہ ہونا یا معرفہ ہونا، اور پھر اس کا اعراب یہ معلوم ہونا چاہیے۔ یہ 4 چیزیں ہم پچھلے 3-4 دن سے پڑھ رہے تھے۔ جہاں تک ضمیروں کا تعلق ہے، یہ جو اس میں ضمیر ہیں یہ بھی چونکہ اسم ہے، لہٰذا ضمیر کے بارے میں بھی ہمیں یہ 4 پہلو معلوم ہونے چاہیے تاکہ صحیح طرح سے ہم استعمال کر سکیں۔ تو ایک بات تو طے ہے کہ یہ جو ضمیر ہے یہ معرفہ ہوتی ہیں، وسعت کے اعتبار سے تو یہ نکرہ نہیں ہے، تو ہمیں پتہ چل گیا یہ ساری کی ساری ضمیر جو ہیں، ضمائر جو ہیں، یہ معرفہ ہیں۔ باقی 3 پہلو جو ہیں وہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یعنی باقی 3 پہلو سے مراد یہ ہوئی کہ مؤنث جنس یعنی مؤنث و مذکر کا کیا عدد اور اعراب کے حوالے سے ہم ان کو کیسے یوز کرتے ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھیں، آپ نے یہ لفظ اکثر سنے ہوں گے، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو۔ یہ 14 مختلف حالتیں ہیں اور یہ اسم کی جگہ یوز ہوتی ہیں، اور یہ ضمیر کی رفع والی حالت ہے، یعنی مرفوع حالت اس کو بولتے ہیں۔ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، کوئی زیر زبر میں تبدیلی نہیں آتی۔ جہاں بھی ہم ان کو یوز کریں گے اسم کی جگہ پہ تو یہ اسی طرح بعین ہی رہتے ہیں اور اس کو یاد ہی کرنا پڑتا ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ مذکر کے لیے ہوا یعنی ہی، اور اگر وہ مذکر 2 ہوں تو ہما، دے 2، زیادہ ہوں ہم، دے۔ مؤنث کے لیے ہیا، شی، مثنیٰ ہما، مؤنث کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، مذکر کے لیے بھی ہوتا ہے، دے 2، ہننا، دے یعنی مؤنث کے لیے the girls۔ پھر اسی طرح یہ 3rd پرسن کی بات ہو رہی تھی، یہ جو 6 چیزیں میں نے بتائیں یہ 3rd پرسن کی تھیں، جس کو ہم غائب بھی کہتے ہیں۔ پھر 2nd پرسن جس کو ہم حاضر بھی کہتے ہیں، اس میں مذکر اگر آپ کے سامنے کوئی ہے تو اس کو آپ انتا کہتے ہیں، یو، انتما، یو 2، انتم، یو آل۔ یہ مذکر کے لیے 3 چیزیں ہیں، اور اگر سامنے مؤنث ہے تو انتی، یو گرل یا ویمن، انتما
یو ٹو یہ دونوں کے لیے ایک ہی ہے، انتن یو آل. تو اس طرح سے یہ حاضر کے بھی 6 فارمز ہیں. متکلم یا فرسٹ پرسن جس کو کہتے ہیں، انا، آئی، نحنو، وی. تو یہ جو ہے نا یہ رفع حالت میں 14 مختلف فارمز ہیں. اس کو ضمائر جمع ہے ضمیر کی، اور یہ اسم کی جگہ یوز ہوتی ہیں. تو ایک تو یہ چیز آج بتانی تھی. دوسری چیز یہ ہے کہ یہی ضمیریں جب حالت نصب اور جر میں یوز ہوتی ہیں، یعنی مثال کے طور پہ جب کہا جائے ہوا رجل، تو یہ تو ہے حالت رفع، اور یہاں ہوا یوز ہو گیا، اور یہ فعلی حالت ہے، یعنی ہی از اے مین، ہوا رجل، ہوا ولد، ہیا بنتن، انت رجل، انتی بنتن. یہ ساری جو ہے نا ہوا، ہیا، انتا، انتی، یہ فعلی حالت ہے، مرفوع حالت ہے، رفع حالت ہے. یہ تو اس طرح یوز ہو جائے گی. تو اگر ہم نے اس کی نسبت اس طرح کرنی ہو کہ حالت نصب اور جر میں یوز کرنا ہو، مثال کے طور پہ ہم نے یہ کہنا ہو اس کی کتاب، تو یہ نہیں ہم کہیں گے کتاب و ہوا، یعنی ہوا اس طرح یوز نہیں ہوگا، بلکہ یہاں پہ ایک حرف آ جائے گا ہو، کتاب و ہو، اس کی کتاب یعنی اس مرد کی کتاب. کتاب و ہا، اس عورت کی کتاب. یہ نہیں ہم کہیں گے کتاب و ہیا، ہیا رفع حالت میں یوز کریں گے، ہا منصوب حالت میں یوز کریں گے. تو اس طرح سے یہ جو ضمیریں ہیں جب نصب اور جر کی حالت میں یوز کریں گے تو وہ اس طرح ہیں. مذکر میں ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا. پھر حاضر میں کا، کما، کم. مؤنث میں حاضر میں کی، کما، کننا. اور متکلم میں یا اور نا. تو یہ وہ ضمیر ہیں جو نصب اور جر میں ہیں. تو آج کے سبق کو ہم یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں، مختصر رکھتے ہیں کہ اسم کی جگہ جو ضمیریں استعمال ہوتی ہیں وہ حالت رفع میں کون سی ہیں، ان کا مطلب کیا ہے، حالت نصب اور جر میں کیا ہے، ان کا مطلب کیا ہے. کہ آپ اس کو نوٹ کر لیں اور پھر ہم ڈسکس کریں گے 9:30 بجے انشاءاللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.